حضرت آدم کی کس جنریشن؟ جب آپ ببلیکل ریسرچ کو دیکھیں گے، بائبل کی ریسرچ کو دیکھیں گے، تو وہاں آپ کو یہ چیز ملے کہ حضرت نوح آدم کی 9th جنریشن، یعنی حضرت آدم اور نوح کے درمیان کون سی جنریشن ہے؟ 9th جنریشن میں جا کے نوح آتے ہیں۔ یعنی حضرت آدم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میری اولاد میں 9 ہادی ہیں، حسین ہے وارث نوح و آدم۔ یہ دعویٰ یا آدم کر سکتے ہیں کہ میری اولاد میں 9 ہادی ہیں، دو شخصیات ہیں جو اس کی دعوے دار۔ یا آدم کہہ سکتے ہیں کہ میری اولاد میں اللہ نے 9 ہادی قرار دیا، یا حسین ابن علی کی ذات کہہ سکتی ہے کہ میری اولاد میں اللہ نے 9 ہادی قرار دیا۔ اچھا اب آپ کہیں گے بھئی یہ تو ببلیکل ریسرچ ہے ان کی، تو اب یہ یار اس کا ممبر پہ کیا؟ تو جب یہ میں نے دیکھا کہ بائبل کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو ان کے یہاں پروفٹ نوح جو ہیں وہ آدم کے 9 جنریشن، تو میں نے سوچا ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اس کا اشارہ کہیں ہمارے پاس نہ ہو۔ 22 چیپٹر میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ جس میں امام صادق نے اولاد انبیاء کا ذکر کیا ہے، اور وہاں امام صادق کہتے ہیں کہ آدم نوح کے 9 بیٹے ہیں۔ بھائی کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ببلیکل ریسرچ تو وہ صرف اور صرف عدد بتا رہی ہے، بائبل کی ریسرچ نام نہیں بتا رہی۔ آپ کے امام نے نام بھی بتائے، کہا کہ آدم کے بعد تمام نام لکھے میں کماحوک ہے، اسیمہ ہے، اخنو ہے، شبان ہے، ادریس ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ ببلیکل ریسرچ نام نہیں بتا پا رہے، آپ کے امام نام بھی بتائے، اور اس کے بعد نوح ہے۔ تو آدم کہیں گے کہ میری اولاد میں 9 ہادی، یا حسین کہیں گے میری اولاد میں 9 ہادی۔ کمال یہ ہے کہ آدم کا نواں بیٹا بھی سیویئر ہے ورلڈ کے لیے۔ نوح نے نجات دی یا نہیں دی؟ آدم کا نواں بیٹا بھی نجات دینے والا ہے، حسین کا نواں بیٹا بھی نجات دینے والا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ کہ یہ یونیک وراثت ہے، یہ اسپیشل انہیریٹنس ہے جو خصوصیت صرف حسین ابن علی کے پاس۔ آدم کا نواں بیٹا بھی نجات دے گا۔ بھائی کشتی بنا کے سب کو نجات دے کے نکل گئے یا نہیں؟ کافروں کو غرق کر دیا یا نہیں؟ حسین کے نوے بیٹے کا بھی یہی کام ہے کہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جو ظلم و جور سے بھری ہوئی ہو۔